ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. جس قوم کو اللہ نے رسوا کر دیا ہو عمر کبھی اس کی تقریب نہیں کر سکتا ہے. اور آپ نے آرڈر جاری کیا ابو موسیٰ اشعری کو کہ فی الفور اس کو معزول کیا جائے. یہ دین اسلام کا مزاج ہے میرے بھائیو کہ غیر مسلم ممالک میں کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ اگر راستے میں آتے ہوئے تمہارا آمنا سامنا یہودی یا عیسائی سے ہو جائے تو تم نے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی ہے. وہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تم نے سلام نہیں کرنا. اور مزید فرمایا کہ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ الطَّرِيقِ، اگر راستے میں ملاقات ہو جائے ایک گلی کے اندر ہو اس کو اتنا دباؤ کہ دیوار سے کو پھنسا دیا جائے، اس کو گزرنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ اسلام کی تعلیم ان کے بارے میں جو ہے کہ ان کا راستہ تنگ کر دو، ان کو بلاک کر دو، ان کو جو ہے کہ وہ آرام سے گزر نہ پائے تمہارے پاس سے. اس قدر یہ مبغوض اور قابل نفرت قوم ہے میرے. تو لہذا جو اس قدر مبغوض قوم ہو اس کو پروٹوکول دینا، اس کو عہدے دینا، ان کو مبارکباد دینا، یہ اسلام کے انتہائی منافی عمل ہے. اور نمبر 4، ان کے تہواروں کے موقع پر تہواروں میں شریک ہونا، انہیں مبارکباد دینا، یہ میرے بھائی اسلام کی ایمانی کمزوری کی علامت ہے. یہ بدترین عمل ہے یہ جس سے اسلام پسند نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اللہ نے عباد الرحمن کے صفات بیان کی کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ لا یشہدون الزور، کہ وہ زور کے مقام میں جاتے ہی نہیں ہیں. یہ زور کیا چیز ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ زور سے مراد کفار کی عیدوں میں شریک ہونا. تو عباد الرحمن کون ہیں؟ لا یشہدون الزور، جو غیر مسلم اقوام کی عیدوں میں، تہواروں میں، جشن میں شریک نہیں ہوتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی صفات ہے. ہمیں اسلام نے عیدیں دی ہیں میرے بھائی، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ 2 اسلام کی عیدیں موجود ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ نہ 25 دسمبر اور نہ 12 ربیع الاول میرے بھائی، یہ کوئی عید کے دن نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا کہ تم اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں شریک نہیں ہونا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی عیدوں میں شریک ہونے سے اسلام نے منع کیا ہے. تو والذین لا یشہدون الزور، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ اغیار کفار ان کی عیدوں میں، ان کے جشنوں میں، ان کے تہواروں میں شریک نہیں ہوتے ہیں. جب شریک نہیں ہوتے ہیں تو مبارکباد انہیں کیسے جائز ہوگا میرے بھائی؟ حرام عمل ہے میرے بھائی. کسی غیر مسلم کو، عیسائی کو 25 دسمبر کو مبارکباد دینا یہ زنا سے بدترین گناہ ہے میرے بھائی، بڑا گناہ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو شخص کسی عیسائی کو ان کے عید کے دن مبارکباد دیتا ہے اس نے گویا کہ صلیب کو سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دی ہے. کہ ایک انسان کے سامنے صلیب ہو اس کو سجدہ کرے، کہا تو یہ مبارک ہو تجھے. جتنا بڑا یہ گناہ ہے ایسے ہی اس کو مبارکباد دینا جو کرسمس کے موقع میں مبارکباد دی جاتی ہے. یہ اسلاف کا موقع میرے بھائیو کہ کرسمس کی مبارک بات دینے والا شخص گویا کہ صلیب کو سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دے رہا ہے. اور امیر عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ تم عیسائیوں کا جو تہوار کا دن ہوتا ہے اس دن ان کے عبادت گاہوں میں نہ جایا کرو. ممکن ہے تم اس تاریخ میں ان کے گرجے میں جاؤ, ان کے عبادت خانے میں جاؤ, اور کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. کیوں؟ وہ شرک کرتے ہیں, اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں, اور عیسیٰ اور مریم کی فردی تصاویر بنا کر, بلکہ ایک باقاعدہ کردار ادا کیا ہے, جی یہ لڑکی مریم ہے اور یہ لڑکا بھی عیسیٰ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. صالحین انبیاء کی سیرت نگاری کی جاتی ہے, ان کی فلمیں بنا کے جس کو شو کیا جاتا ہے. کس قدر کفر ہے میرے بھائی. امیر عمر فرماتے ہیں کہ ان کے دنوں میں جب وہ تہوار منا رہے ہوں ان کے گرجوں میں نہ جایا کرو, اللہ ناراض ہوتا ہے, کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی سرزمین میں رہتا ہو جہاں پر غیر مسلم اقوام رہتی ہیں, اگر وہ بھی ان کی تاریخ میں عید منائے گا, جشن منائے گا, کل قیامت ہوگی. فرمایا اس شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا, جب کل قیامت قائم ہوگی, اس کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کلمہ پڑھنے والا, 5 نمازیں پڑھنے والا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ان کے تہواروں میں جاتا تھا, ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا, ان کے جشن کی طرح جشن منایا کرتا تھا, کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یہ صحابہ کرام کا فہم ہے میرے بھائی. غیور بنیے میرے بھائی, غیور, غیرت مند. امام احمد کا قول آپ سنیے, بڑا سبق امیز قول ان کا, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے اذا نظرت الى یہودی او نصرانی, جب میرے سامنے کوئی یہودی یا عیسائی آ جائے نا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں. آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ انی لا اقدر, کہا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نگاہ سے ایسے شخص کو دیکھوں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے, اسے دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے. یہ غیرت ہے میرے بھائیوں, یہ اسلام کی حمیت ہے, یہ دینی حمیت کہ ایک عیسائی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. اور امام شافعی قول رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب ان کے شاگرد نے پوچھا امام شافعی سے کہ اگر آپ کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے, ایک طرف آپ کا قول ہو اور ایک طرف نبی کا قول ہو, اب شاگرد کہتا میں کیا کروں, میرا تو امتحان شروع ہو گیا, استاد کی بات مانوں یا نبی کی بات مانوں. امام شافعی نے بڑا بہترین جواب دیا, اپنے شاگرد سے کہا کہ تو نے مجھے عیسائی سمجھا ہوا ہے کیا میں گرجے سے آیا ہوں؟ کیا مانا کہ نبی کی مخالفت کرنے کا عمل عیسائی کا عمل ہوتا ہے, مسلمان کا نہیں ہوتا. اور مزید فرمایا اگر تجھے ایسا موقع ملے کہ میری بات نبی کے خلاف آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ قد ذہب عقل الشافعی, امام شافعی کی عقل جا چکی تھی, دماغ ہی میرا موجود نہیں تھا. تو یہ عیسائی دنیا, یہ یہودیت, یہ عیسائیت, یہ مجوسیت, یہ ہندو, غلیظ قوم, میرے بدترین قوم, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ نے بندر بنایا, خنزیر اس قوم کو بنا دیا تھا. ان پر انبیاء کی پھٹکار اور لعنتیں موجود ہیں میرے بھائیو. ان کی تہذیب, ان کی ثقافت, ان کے اعمار, رسوم, رواج, عقائد, نظریات, سب پر سب گمراہی پر قائم ہے میرے بھائی. مجھے آپ ایک عقیدہ بتائیے, ایک عقیدہ, کوئی ایک عمل بتائیے عیسائی دنیا کا کہ جس میں اصلاح کی بات ہو. ان کے سارے عقائد, سارے اعمال گمراہی, فساد, بربادی پر قائم ہے میرے بھائی. اور جس قوم کے رسومات بربادی پر قائم ہو, ہم کے پیچھے کیوں چلتے ہیں پھر؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے عیسائی آ جائے میں اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان 50 سال عبادت کرے, 50 سال کا نمازی ہو, روزے دار ہو, ہر سال حج کرنے والا ہو, ہر ہفتے عمرہ کرنے والا ہو, صدقہ خیرات کرنے والا ہو, قربانی دینے والا ہو, اگر 50 سال عبادات کرے اور ایک دفعہ, غور کیجئے میرے بھائیو, دین کی حمیت کی بات بتا رہا ہوں, 50 سال کی عبادت کرنے والا شخص اگر عیسائی دنیا کو ایک بار
ان کے تہوار کے موقع پہ ایک انڈا تحفے میں دے دے, انڈا, فرماتے اس کی زندگی کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کو کیا گفٹ دیا, ایک انڈے کا گفٹ جو ہے, کیا اس کی ویلیو میرے بھائیو. یہ علماء سلف کا موقف کہ 50 سال عبادات کرنے والا شخص جو ہے اگر کسی غیر مسلم کو تہوار کے موقع پہ مبارکباد سے انڈا بھی دے دے, مرغی نہیں انڈے کی بات کر رہا ہوں, سارے نیک اعمال اس کے برباد ہو جائیں. بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی عیسائی ہو, چونکہ عیسائی سے نکاح کرنا جائز ہے شرائط کے ساتھ, قرآن نے شرائط بیان کی اس کی جو ہے, پہلی شرط یہ کہ وہ پاک دامن ہونی چاہیے, بالکل پاک دامن ہو. قرآن نے کہا محسنات, عورت یہودی ہو یا عیسائی ہو پاک دامن ہونی چاہیے, اس کے کسی اور سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, پاک دامن ہو. نمبر 2, آپ کو اپنے ایمان کا خطرہ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد آپ خود اس کے رنگ میں رنگ جائیں. ایمانی قوت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, علم موجود ہو آپ کے پاس ہو, آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کی بیوی عیسائی ہو تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے, اس پر واجب ہے کہ جس دن ان کا تہوار آ جائے, بیوی اگرچہ عیسائی ہے اسے بیوی کو وہاں جانے نہ دے, اگر جانے دے گا اس نے شرک کے کاموں میں تعاون کیا اس کے ساتھ. اور امام ابو القاسم مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عیسائیوں کے تہوار کے موقع پر ایسی چیز فروخت کرتا ہے کہ جس کا کچھ نہ کچھ تعلق ان کے تہوار کے ساتھ ہوتا ہے, صلیب بیچتا ہے مثال کے طور پہ, صلیب بیچتا ہے, یا وہ ٹرے ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ جو سجاتے ہیں, یا بتیاں بیچتا ہے, کچھ بھی جو ان کے تہوار میں کام آتی ہوں, فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ان کے تہوار کے موقع پر ایسی اشیاء کو فروخت کرے بیچتا ہے, یہ انسان پورا کا پورا شرک میں, کفر میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے. یہ ہمارے سلف کا موقف ہے میرے, ان کا مزاج ہے یہ. تو ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے بینر لگا کر, پینا فلس لگا کر مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دینے والا شخص گویا کہ اس کو مبارکباد دے رہا ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے. میرے بھائی, اللہ کو گالی دینے والے کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں, کیا ہمارا ایمان ہے یہ؟ تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے. یہ تو لہذا ہمیں ان حالات میں اپنے اسلام کا رنگ جو ہے اس میں رنگنا چاہیے میرے بھائیوں. تقوی کی زندگی گزاریے, اسلام کو اپنا شعار بنائیے. ہمارے پاس 2 عیدیں موجود, ہر ہفتے جمعے کا دن ہمارا عید کا دن, یہ خوشیوں کا دن ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کسی بھی احساس کمزوری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, مقام دیا اسلام کی وجہ سے. اسلام کی ہر تعلیم, ہر عمل, عقیدہ ہو, ایمان ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, ہر عبادت, ہر کام اس میں حسن ہے, خوبصورتی موجود ہے میرے بھائیوں. غیر مسلم اقوام کے سارے عقائد, نظریات سراسر گمراہی پر قائم میرے بھائیوں. ہمارے پاس کھرا سودا موجود ہے, تو کبھی آپ نے آپ کو کمزور مت سمجھیے. ہر چیز ہمارے پاس موجود, دین ہمارے پاس, اسلام ہمارے پاس, اللہ نے ہمیں ہر چیز سے مالا مال کیا میرے بھائیوں. تو ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. غیرت کا مظاہرہ کیجیے, غیور بن کے رہیے اور دین اسلام سے چمٹے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام کے رنگ سے اللہ ہمیں رنگ دے. ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی غیرت اور اسلام کی حمید پیدا فرما دے. کتاب و سنت کے زیور سے راستہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.